حسب نسب نہیں چلتا، محمدی سکہ چلے گا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا ہوگا تو انٹری ہوگی، ویزا نہیں ہوگا انٹر نہیں ہو سکتے. یہ دنیا کے ملک نہیں کہ کھبے سجے ہو کے بچ وڑ جاؤ، یہ جنت ہے. محمدی ویزا چاہیے، محمدی ویزا. جون میں ترکی گئے ہماری جماعت، ایک پیپر مس ہو گیا مجھ سے، انہوں نے مجھے واپس کر دیا. ویزا ہر شے موجود، ایک پیپر مس ہو گیا، کہا جی واپس. اگست میں دوبارہ گئے، ایک چھوٹے سے ملک نے ایک پیپر پر مجھے واپس کر دیا. تو جنت میرے اللہ کا مہمان خانہ، وہاں میرے نبی کا ویزا چاہیے، دکھانا پڑے گا محمدی ویزا. تو میرے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا، اس کی پسند بن جانے کا، اے بچے بچیوں کے لیے ایک راستہ ہے. وی سی صاحب ہو، طارق جمیل ہو، یونس ہو، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے. محمدی روپ اپنا لو، محمدی سانچے میں ڈھل جاؤ، اللہ کی قسم اللہ کی پسند بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو جو عمر ڈھلتی ہے تو کام کی طاقت کمزور پڑتی ہے، تو چلو جی 60 سال بعد ریٹائر، چھٹی گھر بیٹھ جاؤ، پینشن کھاؤ. پھرتے ہیں خور میر، کوئی پوچھتا نہیں. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کا حال سنا رہا ہوں. ریٹائرمنٹ سے پہلے سر 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 سر، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سر نہ کھا، سر نہ کھا، سر. ٹھیک. لیکن اگر آپ محمدی ہیں تو عجب حدیث سناؤں آپ کو. میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا. جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا اس کا حساب آسان کر دینا. 50 سال بڑی سروس ہے. ٹھیک. وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ. جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈالتا. اب 60 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں ہوں حج کر لویے، داڑھی رکھ لویے، نمازیں شروع کر دے بھی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ 70 سال کا ہوتا ہے تو أَحَبَّهُ اللَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اولاد بھی کہتی ہے اللہ سائیاں ہوں تو ابا جی نو سوکھا کر دے، ماں جی نو سوکھا کر دے. مطلب جاوے کدے مگر پہ گئی. تو جب وہ اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ ہوں اللہ ماں جی نو سوکھا کر دو، تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر آلیت اللہ اعذب ابناء الثمانین. مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا. اور اللہ کہتا ہے کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ، گناہ معاف کرتے جاؤ. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اور خود موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 90 سال کی سروس ہے، لہذا میرے بندے کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں. اور جب وہ آئے گا قیامت کے دن، بندہ یا بندی، اللہ فرمائیں گے یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ سب دوزخ والے ہیں، تو جدھر جدھر انگلی کرتا جائے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں. کیا قدردانی ہے، محمدی ویزا لگاو، کیا قدردانی ہے کہ اولاد بھی قدر کھو دیتے ہیں اور اللہ قدر بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے. یحییٰ بن اقسم ایک بڑے محدث گزرے، مامون رشید کے دور میں قاضی بغداد، ان کا انتقال ہوا. تو علم کی عجب شان ہے، وہ خواب میں کسی کو ملے، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ جب میں اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا یا شیخ خسو فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا. میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی. تو اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة الإسلام إني شبت في الإسلام. یا اللہ اب آپ تو کہہ رہے ہو تو بوڑھا ہو کہ یہ کر کے آیا یہ کر کے آیا. مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ نے بتایا، انہیں اما عائشہ نے بتایا، انہیں تیرے حبیب نے بتایا، انہیں تیرے جبریل نے بتایا، جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی بوڑھا ہو کے میرے پاس آتا ہے تو میں عذاب دیتے شرماتا ہوں. اور میں تو بڈھا ہی ہوتے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا
عبد الرزاق بھی سچ اور معمر بھی سچ اور عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا اور میرے نبی نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچ آ جا اسی پہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے بچیوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، پل ہیں۔ اسی ایک راستے سے ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں، اور کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں۔ اس سے زیادہ عالی ہستی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ آپ سائنسدان بنو، تاجر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، لیڈی ڈاکٹر بنو، جو مرضی بنو، ایک سانچہ اللہ نے دیا، محمدی سانچہ، محمدی سانچہ، محمدی سانچہ۔ اس میں ڈھل کے جو بننا چاہتے ہو بنو، آپ اللہ کو پسند آؤ۔ محمود غزنوی 4 بڑے بادشاہوں میں ایک دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، چنگیز خان، محمود غزنوی، سکندر، تیمور، یہ 4 بڑے بادشاہ گزرے۔ ان میں 2 تو کافر ہیں، سکندر اور چنگیز۔ چنگیز فتوحات میں نمبر 1 ہے، محمود نمبر 2، سکندر نمبر 3، تیمور نمبر 4۔ تیمور ایک لٹیرا تھا، فاتح نہیں تھا، لٹیرا تھا، ملک فتح کیا لیکن ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ملک لوٹنے کے لیے۔ محمود 422 میں مرا ہے، 422 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے، 422، 1030 عیسوی، 422 ہجری۔ 1974، 1030 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کا مزار پھٹ گیا، قبر پھٹ گئی۔ تو ظاہر شاہ کی حکومت تھی، انہوں نے قبر کھود کے دوبارہ بنانا چاہی، تو اندر تابوت سلامت، پریشان ہو گئے، 900 سال گزر چکے ہیں، تو یہ تابوت کیسے سلامت؟ تابوت کھولا تو کھولنے والا بے ہوش ہو کے پیچھے جا گرا کہ محمود یوں لیٹا تھا جیسے کوئی ابھی قبر میں سلا کے گیا ہے۔ 35 سال حکومت کی اس بندے نے، 35 برس حکومت کی، اور 900 سال میں قبر کی مٹی اس کے کفن کو نہیں ہاتھ لگا سکی۔ شہید نہیں مرا، شہید نہیں ہوا، بیمار ٹی بی سے مرا، اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا، اٹھایا نرم رکھ دیا، رکھا گیا، سویا ہوا ہے۔ یہ کوئی کتب ابدال نہیں ہے، یہ کوئی امام مسجد نہیں ہے، یہ کوئی علامہ نہیں، کوئی شیخ الحدیث و تفسیر نہیں ہے، سلطان کا ٹائٹل پانے والا پہلا شخص محمود، یمین الدولہ کا پہلا ٹائٹل پانے والا شخص محمود۔ 35 برس کی حکومت کے بعد 900 سال گزرے کہ قبر اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ یہ محمدی زندگی کا اعجاز ہے۔ یہ محمد قبر تو بڑے بڑے ولیوں کی کو مٹی بنا دیتی ہے، صرف شہداء انبیاء کا معاملہ سپیشل ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کی قبر 900 سال اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگا سکی؟ اس نے محمدی بن کے بادشاہی کی، محمدی بن کر اس نے عدل کیا، اللہ نے اس کی قبر کو حکم دے دیا میری امانت ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جس روپ میں چلو میرے عزیزو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی یہ اللہ کو پسند آنے والی ہے۔ اور میرے نبی کو جو ٹائٹل ملا نبوت کے اعلان سے پہلے، الصادق الامین، الصادق الامین، سچے امانت دار۔ آپ کی صفات بے شمار، لیکن 2 ٹائٹل ملے، الصادق الامین، سچے امانت دار۔ آپ بچوں کی ابتدائی عمر ہے، سچائی سیکھو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو، امانت سیکھو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو۔ جھوٹ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کر دیتا ہے انسان کو، خیانت اللہ کی بارگاہ میں ذلیل کر دیتی ہے انسان کو۔ ہمارے استاد تھے جن سے ہم نے بخاری پڑھی، وہ جس دن سبق نہیں پڑھاتے تھے وہ دن لکھ لیتے تھے، جس دن کوئی 1 گھنٹہ پڑھایا، 1 نہیں پڑھایا تو 1 گھنٹہ لکھ لیتے تھے، 2 گھنٹے نہیں پڑھایا 2 گھنٹے لکھ لیتے تھے۔ مہینے کے آخر میں وہ گھنٹے اگر 1 دن بنتا تو 1 دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، 2 دن بنتے تو 2 دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، آدھا دن بنتا آدھے دن کی تنخواہ کٹواتے تھے، 1 گھنٹہ ناغا کیا تو 1 گھنٹے کی تنخواہ کٹواتے تھے کہ یہ وقت میں نے مدرسے کا استعمال نہیں کیا، لہذا یہ تنخواہ میں نہیں لے سکتا۔ امانت، امین، امین، صدق اور امانت جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ ایسے دیمک کی لکڑی کی طرح زمین پہ آ کے گرتا ہے۔
اور بوسیدہ دیوار کی طرح ریت بن کے فضا میں بکھر جاتا ہے۔ میرے عزیزو،